وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، تقویٰ قرآن و سنت کی ایک نہایت اہم اصطلاح ہے۔ یہ انسانی زندگی کی وہ صفت ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں سینکڑوں آیات تقویٰ کی اہمیت اور افادیت پر وارد ہوئی ہیں۔ تمام عبادات کا بنیادی مقصد بھی انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اسی موضوع پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ حضرت سابق موجود ہیں ہمارے معزز مہمان معروف دینی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ شیخ صاحب، یہ جو تقویٰ ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت قیمتی موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، اور جیسے کہ انٹرو میں اشارہ بھی ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور قرآن حکیم کی تعلیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ بنیادی ایک حاصل ہے۔ تقویٰ کے مفہوم سے پہلے ایک نقطہ میں عرض کر دوں کہ جیسے ہم قرآن میں پیغمبروں کی بنیادی دعوت کو پڑھتے ہیں بار بار، سورہ اعراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رسول نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اسی طرح اگر سورۃ الشعراء میں ہم دیکھیں تو کئی رسولوں کی دعوت کا ذکر آتا ہے اور ہر رسول کہتے ہیں فاتقوا اللہ، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تو جیسے عبادت بنیادی دعوت ہے ہر رسول اور پیغمبر کی، اسی طرح تقویٰ اختیار کرنا بھی بنیادی دعوت ہے ہر رسول اور پیغمبر کی۔ جہاں تک لفظ تقویٰ کا تعلق ہے تو اس کا لغوی مفہوم تو ہے بچنا، اور بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے فاتقوا اللہ، اللہ کا وہ تو خیر شرعی اور دینی اصطلاحی طور پر ہم نے سمجھنا ہے، لیکن ایک جگہ جیسے قرآن نے اپنا چیلنج پیش کیا کہ جب نبی مکرم علیہ السلام پر مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے معاذ اللہ کہ انہوں نے قرآن معاذ اللہ اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا، اور وہ چیلنج گریجولی اللہ تعالیٰ نے آسان کیا۔ کہیں فرمایا کہ قرآن جیسا کلام لے آؤ، کہیں فرمایا کہ 10 سورتیں لے آؤ، چلو کہیں فرمایا کہ ایک سورت ہی لے کر آ جاؤ، اور سورۃ البقرہ میں آتا ہے ایک سورت سے ملتی جلتی سورت ہی پیش کر دو، اور پھر قرآن کہتے ہیں کہ تمہارے بس میں نہیں ہے، پھر قرآن کہتے ہیں فاتقوا النار، آگ سے ڈرو، آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ یعنی آج تم اگر مخالفت کرو گے قرآن کریم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کل تمہارے لیے جہنم کی آگ کا ڈراوا ہے۔ تو قرآن لغوی طور پر بھی لفظ تقویٰ کو استعمال جب کرتا ہے تو اس کا ترجمہ عربی اسلوب کے اعتبار سے تو ہے بچنے کے معنی میں۔ البتہ جب اس کو ہم دینی اور شرعی اصطلاح کے طور پر استعمال کریں تو ایک سادہ سا مفہوم تو یہ ہے، تقویٰ کا ترجمہ ویسے کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ کا ڈر اس بات کے حوالے سے، اللہ کا خوف اس بات کے حوالے سے کہ ہمارے طرز عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، برائی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھیں تو اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھنا، اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب اس کا ڈر رکھنا، تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے، یا تقوی کا مطلب شرعی طور پر ہے اللہ کا خوف رکھنا اور مزید برآں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ اس کا لغوی مفہوم ہے بچنا، اور بچنا ہے گناہوں سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی سزا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار کریں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تب بھی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، تب بھی وہی بات بنتی ہے۔ اس کو ایک اور سادہ مثال سے اگر سمجھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی مجالس میں ڈسکشن ہوتا تھا جس کو محدثین نے مذاکرہ بھی کہا۔ اچھا، مذاکرہ دو طرفہ ہوتا ہے پر ہم جانتے ہیں، تو ایک تو وہ ذریعہ تھا کہ جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ امت کو منتقل ہوئیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ اور اپنے اور محافل میں وہ بیٹھ کر رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو دہراتے تھے۔ اس کو اصطلاح میں محدثین مذاکرہ کہتے ہیں۔ اس ذریعے سے بھی امت تک احادیث منتقل ہوئیں، اور کبھی ان کا مذاکرہ کسی دینی مسئلے پر ہوتا تھا، دینی حوالے سے ہوتا تھا، کسی دینی اصطلاح کے حوالے سے۔ چنانچہ ایسی ہی ایک مجلس تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں
کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال رکھا مجلس میں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو وہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے قاری ہیں صحابہ کرام میں، انہوں نے جواباً ایک سوال پیش کیا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ اگر آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہو کہ راستہ تنگ ہو، پگڈنڈی جسے ہم کہتے ہیں، تنگ راستہ ہو اور دائیں بائیں کانٹے بھی ہوں، جھاڑیاں بھی ہوں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو کہا کہ میں اپنے کپڑے کو سمیٹ کر، اپنے دامن کو بچا کر، بچ کر نکلنے کی کوشش کروں گا تاکہ دائیں بائیں سے کوئی کانٹا مجھے یا میرے جسم کو یا میرے کپڑے کو لگ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی کہ اسی کا نام تقوی ہے، بچتے بچتے زندگی گزارنا۔ جس دنیا میں اور آپ جی رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ یہاں بہت سارے کانٹے ہیں، کہیں نماز کو ترک کر دینے کا کانٹا، کہیں زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے کا کانٹا، کہیں جھوٹ کا کانٹا، وعدہ خلافی کا کانٹا، سود کا کانٹا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنے کانٹے ہیں نافرمانیوں کے، ان سے اپنے آپ کو بچانا، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور لوٹ کر اللہ کی طرف چلے جانا، یہ تقویٰ کا اصل مفہوم ہے۔ یعنی سادہ ترین الفاظ میں یوں کہیں تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والا جو بھی کام ہے اس کو بندہ چھوڑ دے، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والا کام عام طور پر اس کو ہم گناہ کہتے ہیں، نافرمانی کا کام کہتے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ اچھا شیخ صاحب، کہیں اس کا تعلق کوئی ترک دنیا کی طرف تو نہیں چلا جائے گا؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ میں پھر بالکل ہی چھوڑ چھاڑ کے سب بیٹھ جاؤں؟ ہاں، اصل میں تقویٰ کا ترجمہ بچنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ ٹھیک ہے، مراد یہ کہ اہل ایمان کو تو بہت کلیئرٹی عطا کی گئی کہ دنیا میں تمہیں بھیجا گیا آخرت کی تیاری کے لیے، لیکن یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور یہ دنیا تمہارے لیے سجائی گئی ہے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ رہبانیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ رہبانیت جو عیسائیت میں پروان چڑھی، وہ تصور کیا تھا کہ دنیا تو بہت ہی گھٹیا جگہ ہے، بہت ہی برا مقام ہے، اس کو تو ترک کر دو، اس کو تو چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو، نکاح نہ کرو، جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ اور کونے خدرے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیٹیگوریکل انداز میں بیان فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارا دین تو زندگی کے عین منجدھار میں، یعنی زندگی کی جو بھی سرگرمیاں ہیں ان کے درمیان میں رہ کر ہم سے تقاضا کرتے کہ رہو، بس بچتے بچتے رہو، گناہوں میں نہ پڑو۔ یعنی اگر دین کا یہ تصور سامنے رہے کہ دین نے کمانے کی بھی ترغیب دلائی، رزق حلال کمانا فرض قرار دیا گیا، اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا، بیوی کے حقوق ادا کرو، بچوں کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، اپنے نفس کے حقوق ادا کرو، اپنی آنکھ کو حضور نے فرمایا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، سو جائے کرو، آرام دیا کرو۔ تو اسلام جو تصور عطا کرتا ہے وہ زندگی کو ترک، یعنی دنیا کو ترک کرنے کا نہیں۔ ہاں، ایک بڑی پیاری اصطلاح جو حدیث میں آتی ہے وہ زہد کی ہے۔ زہد کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے بندہ بے رغبت ہو۔ ایک جیسے سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، مال تمہارے ہاتھ میں ہو ٹھیک ہے، مال تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں کسی نے کہا کہ تم دنیا میں رہو، یہ ٹھیک ہے، دنیا تم میں نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہیں فرمایا کہ کشتی پانی میں چلے گی، ضروری ہے کہ پانی میں چلے گی، لیکن بقدر ضرورت حصہ پانی میں جائے، زیادہ حصہ پانی میں جائے گا تو ڈوب جائے گی۔ تو رہو دنیا میں لیکن ڈوب مت جاؤ اس کے اندر۔ تو تقویٰ کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں گے، دنیا کی جو نعمتیں ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، نہیں، یہ تو رہبانیت ہے جس سے ہمارا دین منع کرتا ہے۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے وہ رویے چھوڑ دو، وہ باتیں چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ناپسند ہیں، اس کا خیال رکھا جائے تو زندگی گزارو، کوئی حرج نہیں۔ شیخ صاحب، قرآن مجید میں ایک جگہ الفاظ آتے ہیں لباس التقویٰ، تو یہ لباس التقویٰ یہ کوئی خاص قسم کا ڈریس ہے، کیا چیز ہے؟ ماشاءاللہ، یہ جو سورہ اعراف کی ایک آیت کا آپ نے ذکر فرمایا، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے جو عام لباس میں نے پہن رکھا، آپ نے پہن رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو بھی اپنی ایک نشانی قرار دیا۔ انسان اور حیوان میں ایک فرق ہے نا، بہت بنیادی فرق کیا ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، پہننا چاہیے، یہ لباس انسان اور حیوان کو ممیز کرتا ہے یا ممتاز کر دیتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیا لباس کے تکلفات اور اس طرح کی چیزیں، دیکھو نا کیا ضرورت پڑی آخر اس کی، تو ہم لوگ تو ایڈوانس دور میں جی رہے ہیں، لباس کے کیا تکلفات؟ تو محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اللہ ان کی حفاظت فرمایا، انہوں نے کہا کہ پھر تو جانور زیادہ ایڈوانسڈ ہیں کہ وہ کوئی لباس نہیں پہنتے، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ خیر، تو یہ جو قرآن نے سورہ اعراف کی آیت نمبر، سورہ اعراف کے شروع میں دوسرے رکوع میں ذکر آتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر فرمایا، اس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ پھر لباس کے احکامات وہ اپنی جگہ، لیکن اس لباس ظاہر کے لباس کے بعد قرآن کہتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس ہی زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ میرے ہاتھ یہاں کٹ لگا ہو اور میں نے یہ کپڑا پہن رکھا ہے تو کٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا، گویا کہ میرا کوئی عیب ہے
وہ اس لباس سے چھپ جاتا ہے۔ جیسے مجھے ظاہر کے عیوب کو چھپانا ہے، اسی طرح مجھے باطن کے عیوب سے بھی بچنا ہے۔ چھپانا فقط نہیں، بچنا ہے۔ باطن کے عیوب سے ہماری مراد ہے گناہوں کا معاملہ۔ گناہ میری روح کو آلودہ کر دیتا ہے، گناہ میرے باطن کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے بڑا پیارا جملہ ہے، توبہ کو کہا گیا، توبہ کیا ہے؟ توبہ روح کا غسل ہے، توبہ روح کا غسل ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے میرا باطن وہ ناپاک اور آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر تقویٰ کی روش میرے پاس ہوگی، تقویٰ کا لباس میرے پاس ہوگا، تقویٰ کی روش میرے پاس ہوگی، تو جیسے میں اپنے ظاہر کے عیوب کو چھپا لیتا ہوں اور بچا لیتا ہوں، اسی طرح میں اپنے باطن کو بھی آلودہ اور ناپاک ہونے سے بچا لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے بڑا پیارا، بڑا شاندار، بڑا قیمتی، بڑا اٹریکٹیو لباس پہن رکھا ہو، اندر تکبر بھرا ہوا ہے، تو وہ اپنا عمدہ لباس دیکھے گا تو اکڑ میں آئے گا، دوسرے کا ذرا نسبتاً ہلکا دیکھے گا تو اس کو گھٹیا سمجھے گا، حقیر سمجھے گا، یہ تو اس کے کردار کو برباد کر دے گا۔ اس کردار کی بربادی سے بچنے کے لیے، بد اخلاقی سے بچنے کے لیے تقویٰ کا لباس ہونا ضروری ہے، جو میرے باطن کو پاک کرتا ہے۔ اور جب میرا باطن پاک ہوگا تو میرا کردار، میرا اخلاق، میرے رویے، میرے معاملات یہ بھی پاک صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمیں کہیں نظر بھی آئے گا یہ تقویٰ، یا یہ کہ اندر ہی موجود ہوگا؟ ماشاءاللہ، یہ جب غالباً آپ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ اس حدیث مبارک کی طرف جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت ہے مسلم شریف میں، کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے سینے انور کی طرف اشارہ فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، یہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک تصور ہمارے معاشرے میں ہے، اس میں بھی ایک اعتدال کی ضرورت ہے کہ شاید ظاہر کا کوئی حلیہ یہی تقویٰ ہے۔ یہ بات آدھی ٹھیک ہے، آدھی ٹھیک نہیں۔ آدھی ٹھیک اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا نا اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارا ظاہر بھی دین کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام نے داڑھی مبارک رکھی ہے تو ایک بندہ مومن کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح لباس کے کچھ آداب حضور نے بیان فرمائے ہیں تو ایک بندہ مومن کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ظاہر کے بھی ہم قائل ہیں، لیکن ایک تصور جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کا بن چکا ہے کہ بس ظاہر کی کچھ چیزیں اسی کی بنیاد پر وہ لوگوں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سے کہ تقویٰ کا جو اصل مادہ ہے وہ تو دل میں ہوا کرتا ہے، خوف خدا جسے کہا جائے گا، اللہ کا ڈر جسے کہا جائے گا، وہ تو باطن کی بات ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، یہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ جتنا یہاں ایمان مضبوط ہوگا، جتنا اللہ کی یاد تازہ رہے گی، جتنا اللہ کی سزا کا خوف دل میں رہے گا، جتنا اس بات کا لحاظ رہے گا کہ میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، جتنی یہ بات پختہ ہوگی اتنا میرا کردار بہتر ہو جائے گا، میرے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہاں، اس کا جو اصل سرچشمہ یا منبع ہے، بنیاد ہے، وہ تو دل میں ہوا کرتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جائے گا پھر بندے کی رخ زندگی میں کیا نظر آئے گا، یہ ضرور کہا جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ حدیث بھی دہرا لیتے ہیں جو مسلم شریف کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، بدن میں، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلحت کلو، جب یہ صحیح رہتا ہے تو سارے کا سارا بدن صحیح رہتا ہے، اور جب اس میں فساد برپا ہو جائے تو سارے کے سارے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ تو دل ہے۔ اگر دل سلامت ہے، تقویٰ موجود ہے، تو سارا وجود ٹھیک رہے گا۔ اور یہاں مراد جو ہے وہ خون کی گردش اور گردوں کا کام کرنا نہیں ہے، مراد ہے کہ بندے کا کردار اور رویہ درست رہے گا۔ تو تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اور حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ دل سلامت ہے، صحیح ہے، تو سارا وجود صحیح رہے گا۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، یہ بات تو واضح ہے کہ دنیا کو ترک نہیں کرنا تقویٰ کے حوالے سے، لیکن اس کی لمٹ کیا ہے؟ ہم کہاں تک جو ہے وہ تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی اس کی لمٹ بھی بیان کی گئی؟ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقصد دے کر مجھے اور آپ کو زمین پر بھیجا، اور اس کے دو پہلو میں چاہتا ہوں کہ سامنے آ جائیں، ایک اس دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ کیا مطلب؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے ایک مقام پر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، کیے چلے جاؤ، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 34 میں یقین کا لفظ جو ہے موت کے لیے استعمال ہوا، یعنی موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے چلے جاؤ۔ اسی طرح کا انداز ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 بہت معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خطبات میں اور خطبہ نکاح کے موقع پر بھی اس کی تلاوت فرماتے ہیں، پوری زندگی کا تقاضا یہاں پر آتا ہے۔ اللہ فرما رہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اس عالم میں کہ تم مسلم یعنی فرما بردار رہو۔ اب یہ اتنا بھاری تقاضا، اتنا تقوی اختیار کرو جتنا کہ حق ہے، اور اسی کی الیبوریشن آگے، مرتے دم تک مسلم رہنا، جب تک موت نہ آ جائے تب تک فرما برداری پر رہو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ اچھا یہ فائٹ مستقل جاری رہے گی، فائٹ سے مراد نفس سے ہمارا مجاہدہ، شیطان سے ہمارا مجاہدہ، برائیوں کے مقابلے میں نیکی پر کاربند رہنا، یہ فائٹ مرتے دم تک ہے۔ اب یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض اہل نے لکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے، بس میں ہی نہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے تسلی دی، جو حکم آیا اسے مانو، اور پھر اللہ رب العالمین نے تسلی کی ایک آیت عطا فرمائی، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں آیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم میں استطاعت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، اس کو پتہ ہے کہ اس نے جو مخلوق پیدا کی اس کی لیمیٹیشنز کتنی، جیسے مشہور آیت ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی سے زیادہ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ جو بات آئی تھی آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، وہ تو مطلوب ہے، ایسا تقوی جیسا کہ حق ہے، اور مطلوب کے ساتھ پریکٹیکل بات کیا آئی ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں، جس قدر تم میں استطاعت ہو اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لینے کی ضرورت ہے، مجھے میری استطاعت کا نہیں پتہ اور آپ کو بھی آپ کی استطاعت کا نہیں پتہ۔ آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ہو سکتے ہیں ہم کالج لائف میں تھے تو جب فرسٹ ٹائم ہمارے استاد نے کہا بھائی تلاوت کرو گے، تو ہم نے کہا تلاوت کریں گے سر، لیکن ٹیبل کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اس وقت نہیں اندازہ تھا نا۔ اسی طرح جو اسٹوڈنٹ آج گریڈ 5 میں ہے، اس سے نہیں پتہ کل وہ ماسٹرز کرے گا، کل وہ پی ایچ ڈی کرے گا یا کہیں ابراڈ جا کے تعلیم۔ یہ تو ہوتا ہے کہ بچہ بھی محنت کرتا ہے، اس کے ماں باپ بھی محنت کرتے ہیں، تو یہ اسٹرگل بڑھتی ہے اور اس کیپیسٹی بھی بڑھتی چلی جاتی۔ اسی طرح جاننا چاہیے اگر ہم تقوی اختیار کرنے میں لگائیں گے اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ مزید کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب یہاں موٹیویشن کے لیے وہ حدیث بھی آ جائے جس میں حضور فرماتے علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی بخاری شریف میں ہے، اللہ فرماتے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، وہ کسی مجلس میں یاد کرے میں بہتر مجلس فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، ایک بالشت میری طرف ہے اللہ فرماتے میں ایک ہاتھ بھر میری طرف ہے اللہ فرماتے میں 2 ہاتھ اس کی طرف آؤں، اور وہ چل کر میری طرف ہے اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا۔ گویا ہم آگے بڑھیں گے اللہ اور آگے بڑھائے گا، آگے بڑھیں گے اللہ اور آگے بڑھائے گا۔ آج ہو سکتا ہے کسی کو 4 نمازیں آسان لگ رہی ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء فجر مشکل لگ رہی، لیکن کل یہی بندہ ہوگا اس کو تہجد آسان لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا آج ایک بندے کو نمازیں ادا کرنا ہی مشکل لگ رہا تھا، کل وہ محسوس کرے گا میں تو تلاوت بھی کر سکتا ہوں مثال کے طور پر۔ آج ایک محسوس کرا ہے زکوٰۃ نکالنا ہی میرے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، کل وہ اپنے کچھ خرچے کم کرے گا، اللہ برکت بھی دے گا، وہ زکوٰۃ کے زکوٰۃ سے آگے دینے والا ہو جائے گا۔ تو تقوی حق تقات ہی مطلوب ہے جیسا کہ حق ہے، لیکن اتنا تو کرو جس قدر استطاعت ہے۔ آسانی ہو گئی، اور اس میں بھی یاد رکھیں ہم لوگ خطا کے پتلے ہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا، پھر آ جاؤ واپس اللہ کی طرف، اور جب استطاعت بڑھائیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تقوی میں بھی آگے ہمیں بڑھا دے گا۔ بات سے بات چلتی کیونکہ آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ سینکڑوں آیات میں ذکر آتا ہے، سورہ محمد میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جن لوگوں نے ہدایت کی روش اختیار کی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا، اور آگے بڑھیں گے اور اللہ تقوی کی صلاحیت کو بڑھاتا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا، میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں کہ گناہ کا ہو جانا کیا یہ تقوی کے منافی بات ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ گناہ کا ہو جانا کیا یہ تقوی کے منافی ہے؟ یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، ہاں بہترین خطا کار وہ ہیں التوابون جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق، اب میں چاہتا ہوں وہ حدیث سامنے آ جائے، ویسے تو توبہ کے چیپٹر میں اور ٹاپک میں وہ بات آنی چاہیے ناظرین کرام، لیکن توجہ سے یہ حدیث مبارک سنیے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں تسلی دی جا رہی ہے کہ گناہ ہو جائے تو پریشان نہ ہو جانا۔ حدیث میں آتا حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر بالفرض تم لوگ ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ ہی نہ ہو تو اللہ تمہیں مٹا دے گا، اور اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی، یعنی گناہ ہو جائے گا اس سے، اور توبہ کرے گی اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے،
اللہ خود کہتا ہے حدیث قدسی بخاری کی، سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی۔ البتہ آج ہمارا موضوع ڈائریکٹلی اس پر نہیں ہے، لیکن بات آئی ہے تو یہ بات طے ہے کہ یہ گناہ ہو جانا یہ تقوی کے کو منافی نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو معصومیت کا معاملہ ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، بقیہ جو غیر انبیاء ہیں وہ تو خطا کار ہیں، تو خطا ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں، خطا پر اڑ جانا مسئلہ ہے، توبہ نہ کرنا مسئلہ ہے، خطا پہ ڈٹے رہنا مسئلہ ہے۔ توبہ گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کر لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وہ یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے کہ بندے کو یہ احساس ہوا کہ میں نے گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، یہ احساس ہی تو تقویٰ ہے۔ اور جس کو جو گناہ کو گناہ سمجھے گا وہی تو توبہ کرے گا۔ تو گناہ کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ فکر یہ کرنی کہ میں جلدی سے اپنے رب کو راضی کر لوں، تو یہ پلٹنا بھی تقویٰ ہی کا تقاضا اور تقویٰ ہی کی علامت ہوگی انشاءاللہ۔ شیخ صاحب آتے ہیں ذرا کچھ عملی باتوں پہ۔ جی، یہ تقویٰ ہماری زندگی میں جب عملاً آ جائے گا تو اس کے کیا شیڈز نظر آئیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ذرا مختلف سطحوں پر اگر آپ اس کو بیان کر دیں۔ دیکھیے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ تقویٰ تو پوری زندگی بھر کا تقاضا ہے، تو زندگی کا کوئی معاملہ اٹھا لے وہ تقویٰ سے جڑا ہوا نظر آتا ہی ہے ہمیں۔ مثال کے طور پر انسان کے کردار کے درست ہونے کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ اسے یقین رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے موت آنی ہے اور مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جتنا یہ احساس پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہمارا کردار درست ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، سبحان اللہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کیا مطلب؟ جب میں ایک صاحب ایمان، صاحب تقویٰ بندے کو دیکھوں گا تو اس کے کردار سے مجھے کچھ احساس ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ہماری بہت ساری بہنیں بیٹی ہیں جو باقاعدہ ماشاءاللہ حجاب کا، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، کچھ ہوئے ہیں جن سے تھوڑی بہت کمی کوتاہی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر کچھ خواتین کسی گھرانے میں کسی تقریب میں ہوتی ہیں، دوپٹہ لیا ہوا ہے، چادر لی ہوئی ہے، کسی نے سر پہ لیا ہوا، کسی نے نہیں لیا ہوا، ایک اللہ کا نیک بندہ وہاں سے گزر جائے، وہ کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے عمر کے اعتبار سے اور کوئی جوان بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہو نیک و پارسا، اس کو جیسے ہی خواتین دیکھتی ہیں تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ کوئی کم سے کم دوپٹہ لے لیتی ہے، معاف کیجیے گا، کوئی چہرے پہ ڈال لیتی ہے، کوئی منہ صرف کر لیتی ہے۔ یہ کم از کم میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اسی طرح دوست احباب میں آپ دیکھیں، بیٹھے ہوتے ہیں کبھی گلی محلوں میں، کبھی اور کسی تقریب کے اندر، کوئی ایسی زبان کا انداز استعمال میں آ جاتا ہے جو کہ غیر مناسب ہوتا ہے، لیکن اگر انہی میں دوستوں میں سے کسی وہ ایسا دوست آگے جو نمازی ہے، متقی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور اس کے سامنے اگر کوئی برا لفظ نکل جاتا ہے، یا سوری آئی ایم سوری، یہ کیا ہے؟ یہ اس بندے کو دیکھ کر احساس ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی کو دیکھ کر احساس ہو رہا ہے تو جو وہ بندہ ہے اس کا عالم پھر کیا ہوگا؟ اس کا رخ زندگی تو بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو قرآن مختلف پیرایوں میں ہمارے سامنے رکھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ذکر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ جتنا یہ احساس بندے میں پختہ ہوگا وہ اپنے معاملات کو درست کر لے گا۔ احادیث مبارکہ میں واقعات مشہور ہیں، اور ایک وہ واقعہ جو ایک غار والوں کا واقعہ تھا، اور اس میں ایک بات تھی کہ ایک 3 میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جس کو برائی کی دعوت دی گئی، گناہ کی دعوت دی گئی کسی خاتون کی طرف سے، اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رک گیا۔ اس بندے نے بھی اپنے اس نیک عمل کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا اور وہ غار کا پتھر ہٹ گیا۔ خیر تفصیلی واقعہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ احساس جب دل میں ہوتا ہے تو بندہ گناہ کی دعوت کو چھوڑ دے گا، گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دے گا۔ اب یہ پوری زندگی کا معاملہ، ناپ تول بھی کرے گا تو ہو سکتا ہے گاہک نہ دیکھ رہا ہو لیکن ڈنڈی سیدھی رکھے گا ترازو کی، یا اگر آج کل الیکٹرانک گیجٹس یا اسکیلز وغیرہ آ گئے ہیں تو وہ اس میں مینیپولیشن نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے گاہک نہیں دیکھ رہا، نہ دیکھے لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جیسے وہ سیدنا عمر کا دور تھا رضی اللہ عنہ، جب ایک ماں نے کہا بیٹی سے کہ بیٹا وہ پانی ملا دو دودھ میں، عمر تو نہیں دیکھ رہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو بیٹی نے کہا کہ اما جان اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہو گیا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو تنہائی میں بھی بندہ ہوگا تو وہ باز آ جائے گا، وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ ہے کردار کی درستگی کہیں، کردار کی اصلاح کہیں، جس کے لیے اہم ترین موٹیویشن تقوی کا طرز عمل ہے۔ اب یہ بندوں کے ساتھ رویے ہوں، معاملات زندگی ہوں، معاش کے معاملات ہوں، ساتھ پردوں میں بندہ بیٹھا ہوا ہو، کردار اس کا درست ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کردار جو اللہ کو مطلوب ہے، جو حضور فرما رہے ہیں کہ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔
شیخ صاحب معاشرت کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو یہ تقوی ہماری معاشرت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ابھی جیسا آپ نے فرمایا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، قرآن کریم میں سورہ البقرہ آپ دیکھیں، رکوع نمبر 28، 29، 30، 31 کم و بیش 4 رکوع ہیں، اور یہ خاندانی زندگی سے متعلق، معاشرہ تو خاندانوں سے بنتا ہے نا، اور گھریلو زندگی کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رہنمائی عطا کی، اور بار بار آپ پڑھ جائیے، یہ نکاح کے تعلق سے، طلاق کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے، رضاعت کے حوالے سے، مہر کے حوالے سے کئی ہدایات وہاں پر آئیں، اور بار بار آتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے، دیکھیے باہر تو بندہ ہوتا ہے تو کسی کا لحاظ بھی کر لیتا ہے، گھر میں نہ ہم کیمرے لگا سکتے نہ پولیس کی یا فوج کو بٹھا سکتے، تو جہاں جہاں قرآن خاندانی زندگی کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، بار بار قرآن حکیم تقوی کا تذکرہ وہاں پر فرماتا ہے۔ اور سورہ نساء کی پہلی آیت لیجئے، وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نکاح کے موقع پر تلاوت کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں نفس واحد آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور انہی سے ان کی زوجہ امہ حوا سلام علیہا کو پیدا فرمایا۔ یہ میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نکاح کے موقع پر یہ آیت بھی تلاوت کرتے، یہاں بھی تقوی کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح معاشرتی ہدایات سورہ حجرات میں بہت عطا کی گئیں، اور کم از کم 5 مرتبہ، 18 آیات ہیں سورہ حجرات میں، کم از کم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وہ مشہور آیت بھی ہمیں عطا فرمائی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، بے شک ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو میں 2 لڑنے والوں کی لڑائی کو بھڑکاؤں گا نہیں، بجھانے کی کوشش کروں گا، اور میں لڑنے کی کوشش نہیں کروں گا، اور میں مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کروں گا اگر یہ تقوی میرے دل میں ہوگا۔ اسی طرح اسی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ برائیوں سے ہمیں منع کیا، بدگمانی نہ کرو، تجسس میں نہ پڑو، غیبت نہ کرو، اس سے پہلے کہا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، حقیر نہ سمجھو، اور لعن طعن نہ کرو، برے القابات سے نہ پکارو۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ گویا وہ معاشرتی برائی ہے جس سے دل پھٹتے اور ٹوٹتے ہیں اور مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہوتا ہے، ان سے بچاؤ کے لیے بھی قرآن ہمیں کہتا ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی۔ اور وہ جو ایک حدیث ابتدا میں بھی ذکر کی گئی تھی نا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کیا ذکر آیا؟ ایک آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی مسلمان کو حقیر سمجھنا ہی تقوی کے منافی ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ تقوی دل میں ہوا کرتا ہے۔ گویا معاملات زندگی اور معاشرت کی درستگی کے لیے بھی اور اس کی اصلاح کے لیے بھی جو سب سے بڑی موٹیویشن ہمیں ملے گی وہ تقوی سے ملے گی۔ شیخ صاحب بریک کا وقت ہو گیا۔ جی محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے زندگی کے مزید گوشوں کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تقوی ہمیں کیا برکات دنیا اور آخرت میں عطا کرتا ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تقوی کے موضوع پر، اور ابھی ہم نے سمجھا عملی زندگی میں کردار کی سطح پر اور معاشرت کی سطح پر اس تقوی کے کیا تقاضے ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ مزید زندگی کے گوشوں کے بارے میں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت، معیشت کی طرف اگر ہم آئیں تو وہاں یہ تقوی ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ دیکھیے، معاش کے معاملات ہمارے دین کی بہت اہم تعلیم ہے، اور اسلام کی تعلیمات اور دنیا کے دیگر سسٹمز کی تعلیمات کا بنیادی فرق ہے کہ اسلام حلال اور حرام کی تمیز کا تقاضا ہم سے کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو شدید ترین الفاظ قرآن حکیم میں شرک کے بعد، یعنی عقیدے میں شرک بدترین جرم ہے،
اعمال کے اعتبار سے بات کریں شدید ترین جو الفاظ آتے ہیں وہ سود کے معاملات پر آتے ہیں، لیکن جب سود کے معاملات کے حوالے سے شدید ترین الفاظ قرآن کریم میں بیان کیے گئے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 278 279 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور ربا میں سے سود میں سے جو کچھ رہے گا اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو پھر آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے۔ اب دیکھیے معاملات زندگی میں سود خوری کا عمل دخل آج ہمارے کس قدر بڑھ گیا، معاشرت کے اعتبار سے بات کروں، اور دنیا کی کتنی اقوام سود کے دھندوں کی وجہ سے مقروض ہو کر غلام بن چکی ہیں۔ یہ تباہی تو ہمارے سامنے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ شناعت اور یہ شدت بیان کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر عطا فرمایا۔ یہ جو آج ہمارے تصور ہے کہ بھئی ہم نے نماز بھی اچھی طرح ادا کر لی، ہم نے روزوں کا اہتمام بھی کر لیا، ہم نے حج عمرہ بھی کیا، ہم زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، ہم قربانی بھی پیش کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ تو فرائض میں شامل، قربانی کو واجبات میں باقی کو فرائض میں شامل رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضے عبادات کے انجام دینے تک محدود نہیں ہیں، معاشرت کے معاملات ذکر جیسے کہ بریک سے پہلے ہوا، اور معیشت کے معاملات بھی دین کا تقاضا ہے کہ دین کے مطابق ان کو کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات معاشرت کے معاملات کو بھی درست کریں اور معیشت کے معاملات کو بھی درست کریں، سود خوری کے معاملات کو چھوڑ دیا جائے جیسے کہ ابھی ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ یہ تو ایک سمبولک بات آ گئی، ایک بات آئی سود کے تعلق سے، گویا تمام معاملات جو ہماری معیشت کے ہیں ان کو حرام سے پاک کرنا یہ تقویٰ کا تقاضا۔ جب تقویٰ ہم نے سمجھا کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا معیشت میں بھی ضروری ہے، معاشرت میں بھی ضروری ہے، انفرادی سطح پر بھی ضروری اور اجتماعی سطح پر بھی۔ شیخ صاحب اجتماعی کی جب بات آئی ہے تو ایک اور بھی زندگی کا گوشہ ہوتا ہے ریاست، سیاست کی سطح پر ہم اس کے اگر بات کریں تو کیا یہ تقویٰ سیاست میں بھی کچھ تقاضا ہم سے کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے، جیسے ایک انداز سمجھانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بہت سادہ سی بات ہے، اللہ 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے تو اللہ کی عبادت بھی 24 گھنٹے کرنی، اب چاہے میرا گھر ہو یا میری دکان ہو یا میرا ریاست کا معاملہ ہو، میری پارلیمنٹ ہو، میری عدالت ہو یا میری سیاست ہو۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے تو گھر میں بھی بچنا ہے، معاشرت میں بھی بچنا ہے، معیشت میں بچنا ہے اور سیاست۔ اب سیاست میں بچنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن مثال کے طور پر سورہ حجرات کا پہلے بھی ذکر آیا، سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ذکر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ مفسرین نے بڑا پیارا جملہ لکھا، جب یہ فرمایا کہ اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ تو اللہ نے کسی خاص معاملے کا ذکر تو نہیں کیا، معلوم ہو تمام معاملات، اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ جو باؤنڈری اللہ اور اللہ کے رسول نے سیٹ کر دی اس کے اندر رہو، جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا اس کو چھوڑ دو، جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے حکماً تم پر لازم کر دیا اس کو اختیار کر لو۔ تو اب معاملات گھر کے بھی ہوں گے، اگین کاروبار کے بھی ہوں گے، اور ریاست اور سیاست کے بھی ہوں گے۔ ان تمام معاملات زندگی میں، سیاسی معاملات میں بھی تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں چلے گا کہ اللہ کا ایک حکم ہو، اس کے رسول علیہ السلام کا ایک حکم ہو، اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کے برعکس فیصلے کریں۔ یہ تو سرکشی، یہ تو بغاوت ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف۔ تو یہاں بھی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے تابع کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو تقویٰ ہے ہم اپنے اندر پیدا کیسے کریں، یا اس کو حاصل کرنے کے کچھ ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ اگر ہمارے لیے بیان کر دیں۔ دیکھیے ایک جگہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں ہمیں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بہرحال ہم سب تسلیم کرتے ہیں، جیسے انگریزی میں ہم پڑھتے تھے اسکول لائف میں کہ a man is known by the company he keeps، انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے، جیسی صحبت ہوگی ویسے بندہ ہوگا، اور صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ برف والے کی دکان پر جائیں ٹھنڈک ملی جاتی ہے، بھٹی والے کی دکان پہ جائیں دو چار چنگاریاں معاف کیجیے کہ تپش ملی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نیکی کی روش ملے گی، تقوی والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو تقوی کی روش ملے گی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ کی یاد تازہ ہوگی، خیر کے ماحول میں جڑیں گے تو نیکی کرنا آسان ہوگا، اچھے ماحول میں جڑیں گے تو
بدی سے نفرت بھی پیدا ہوگی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیک ماحول کو، اچھے ماحول کو، خیر کے ماحول کو، دینی اجتماعیت کو اختیار کریں تاکہ ہمارا بھی ایمان کا جذبہ بیدار ہوتا رہے بلکہ بڑھتا رہے، تو تقوی کی روش بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک جگہ ہم اور آپ جانتے ہیں رمضان شریف میں عام طور پر یہ ذکر کیا جاتا ہے، روزے کے تعلق سے قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا بھی بڑا حاصل کیا ہے کہ بندے کے اندر تقوی کی روش پیدا ہوتی ہے۔ اب دوبارہ دہرائیے، تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ روزے کی حالت میں تو ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، عام طور پر تقاضا حرام کو چھوڑنے کا، نافرمانی کو چھوڑنے کا، گناہ کو چھوڑنے کا۔ روزے کی حالت میں بندہ حلال کو بھی چھوڑ رہا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اچھا اب یہاں میں ایک چیز ریکمنڈ کرنا چاہوں گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، کہ ایک تو ماہ رمضان کے روزے وہ تو فرض ہیں، لیکن ماہ رمضان کے علاوہ بھی تو روزے ہیں نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھے۔ دیکھیں ہم الحمدللہ جو لوگ بھی 5 وقتہ نمازی، اللہ ہم سب کو توفیق دے، وہ صرف فرض رکعتیں تو ادا نہیں کرتے نا، سنت موقعہ بھی ادا کرتے ہیں، بعض لوگ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، کوئی اشراق کی نماز، کوئی چاش کی نماز، کوئی دیگر نوافل ادا کرتا ہے۔ تو جیسے فرض نماز کی فرض رکعتوں کے ساتھ ہم سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے، اسی طرح زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ خیرات کا بھی، صدقے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو فرض روزوں کے علاوہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے روزے رکھے ہیں، اہتمام فرمایا، آپ نے تعلیم عطا فرمائی، تلقین فرمائی ہے، ترغیب دلائی ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ شوال کے 6 روزے ہیں عید الفطر کے بعد، اسی طرح ذی الحجہ کے 9 روزے، 10 دنوں کی فضیلت ہے لیکن 10ویں دن کا روزہ منع ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا دن، اور اس سے پہلے ایک اس کے بعد ایک ملا لیا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام پیر اور جمعرات کے دن کے روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چاند کی قمری تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 کا روزوں کا اہتمام فرماتے، 13، 14، 15 تاریخ کا۔ تو جو ہمیں سہولت میسر آئے، اگر کوشش کریں گے تو ہمارے اس تقوی کو بڑھانے کا یہ جو روزہ ہے بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ شیخ صاحب اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر ہم یہ تقوی اختیار کرتے ہیں تو اس کی کیا برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گی؟ دیکھیے یہ اتنا مجھے اجازت دیجئے کہ تقوی اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے، تیسری دفعہ کہوں، اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ ہمارے دنیا کے مسائل کا حل بھی اور ہماری آخرت کی حاجات کا حل بھی اس تقوی سے ہمیں میسر آتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا میں سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ ہدایت۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت ہے تو طاقت بھی صحیح استعمال ہوگی، ہدایت ہے تو دولت بھی صحیح استعمال ہوگی، اور اگر ہدایت نہ ہو تو کوئی فرعون بنے گا، کوئی قارون بنے گا، کوئی ابو جہل ابو لہب بنے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہماری مشکلات دور ہوتی چلی جائیں، ہماری مشکلات میں ہمارے لیے آسانیاں آ جائیں۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 28 پارے میں ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اندازہ کریں کہ اللہ مشکلات میں سے راستہ نکال دے گا اور اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہ ہو۔ آگے چل کر اسی مقام پہ سورہ طلاق میں آتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ فی امرہ یسرا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے کاموں میں آسانی فرما دے گا، مشکلات دور ہو جائیں گی، کاموں میں آسانی میسر آ جائے گی، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہ ہو۔ اس لیے میں نے لفظ وظیفہ استعمال کیا تھا، لیکن میں عرض کروں یہ شاید پہلے بھی کسی جگہ ہم نے عرض کیا تھا، یہ وظیفہ صرف پڑھنے والا نہیں، یہ وظیفہ کرنے والا ہے، اور کرنے میں جان نکلتی ہے ہماری۔ اسی طرح ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیں حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ سورہ نحل کے آخر میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کا ساتھ ان کے لیے ہے جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہوں۔ اسی طرح ہم سب چاہتے ہیں اللہ کی محبوب ہو جائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ سورہ حجرات ہی میں آیت نمبر 13 میں،
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ وہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ تو نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ جائیداد، نہ مال، نہ دولت، ان بنیادوں پر نہیں، تقوی ہے تو بندے کا معیار اللہ، بندے کی عزت ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی طرح اگر آخرت کے اعتبار سے ایک دو بات عرض کرنا چاہوں تو قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو دوست دوست کو نہیں پوچھے گا، رشتہ دار رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ جو بڑے گہرے اور گرم جوش دوست تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن کون نہیں ہوں گے؟ جو تقوی والے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ وہ دوستی جو ادھر بھی کام دے گی وہ دوستی ہے جو تقوی والوں کی دوستی ہو۔ چنانچہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے اور گرم جوش دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن سوائے تقوی والوں کے۔ گویا اگر آج ہماری دوستی میں، رشتوں میں، نعتوں میں یہ تقوی کا عنصر شامل ہے، ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ہم مل جل کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کل کی ہولناکیوں سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آخرت کے تعلق سے اگر دیکھیں، وہ جو سورہ طلاق کے حوالے میں دے رہا تھا آپ کے سامنے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا سورہ طلاق کے شروع میں کہ من یتق اللہ یکفر عنہ السیئات ویعظم لہ اجرا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو مٹا دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا، ویعظم لہ اجرا، اور اجر عظیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا آخرت کی کامیابی؟ تو کبھی قرآن کہتا ہے ان للمتقین مفازا، کامیابی تو اللہ کے ہاں متقین کے لیے ہے۔ اور یاد رہے دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان للمتقین مفازا، کہ جو تقوی والے ہیں ان کے لیے کامیابی ہوگی، اور تقوی والے اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو سورہ رحمان میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغات، دو جنتوں کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور عاقبت یعنی آخرت کا ٹھکانہ تو اصل میں تقوی والوں کے لیے ہے۔ تو یہ تو میں نے چند جو میرے حافظے میں باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہمارے دنیا کے مسائل کا حل، ہماری آخرت کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس تقوی میں رکھا ہے۔ شیخ صاحب یہ عید الاضحیٰ گزری، ہم نے قربانیاں بھی پیش کی ہیں، ان قربانیوں سے بھی کچھ تقوی جی اللہ قربانی کا تو ایک حوالہ ہے، یعنی عبادات میں اصل مقصود تو ہے کہ جذبات کیا ہمارے اندر پیدا ہو رہے۔ قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ کن جذبات کے ساتھ تم یہ قربانی پیش کر رہے ہو، کن جذبات کے ساتھ تم یہ اعمال پیش کر رہے ہو، وہ جذبات اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ باقی قربانی کا گوشت ہم لوگ کھا ہی لیتے ہیں، خوب کھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن جو مطلوب اور مقصود ہے وہ جانور کا خون یا گوشت نہیں ہے جو اللہ کو پہنچتا ہو، وہ تقوی کے جذبات ہیں۔ تمہارے اندر کتنی للہیت پیدا ہوئی، تمہارے اندر کتنا خوف خدا پیدا ہوا، کس قدر تم نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب پایا، کس قدر تم میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو عبادات کا حاصل بھی اللہ کے قریب ہونا، نماز بھی ہمارے اندر کیا پیدا کرتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ دوہرا کر آ رہا ہوں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں، اب اس کا اظہار بہار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ روزہ رکھ رہا ہوں تو حلال کو میں چھوڑ رہا ہوں، اب میں حرام کو چھوڑنے والا بنوں گا کہ نہیں؟ اسی طرح حج کے لیے نکل گیا، گھر کو، کاروبار کو، جائیداد کو، سب کچھ کو چھوڑ دیا، تو اب اللہ کی خاطر اس کے دین کی سربلندی کے لیے کبھی تقاضا آ جائے تو سب کچھ پیش کرنے کو تیار ہوں کہ نہیں؟ جانور کے گلے پہ چھری پھیر دیتا ہوں قربانی کے موقع پر، یہ گردن کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کے دین کے لیے لگانے کو تیار ہوں کہ نہیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ جو عبادات ہم ادا کرتے ہیں ان کا بھی حاصل کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہمیں ملے، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے، ہم اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں، اور وہ باتیں جو اللہ سے ہمیں دور کرنے والی ہیں ان کو ہم چھوڑنے والے ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب بس آخری بات یہ کہ قرآن مجید ہمیں متقین کے حوالے سے کیا بتاتا ہے کہ کون ہوتے ہیں متقی؟ کوئی
جامع تعریف اگر ہمیں ملتی ہو کوئی؟ اصل میں یہ تو ایک پورا پیکج ہے جو قرآن حکیم جا بجا ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ اس کو سمونا جواب میں مشکل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سورۃ البقرہ کے شروع میں کہتا ہے ھدی للمتقین، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے چل کر صفات بیان فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سورۃ البقرہ میں آگے جائیں تو بہت مشہور آیت ہے آیت البر، جس میں نیکی کے جامع تصور کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہاں، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اور نیکی کے بڑے قیمتی مظاہر ہمارے سامنے رکھے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جن میں ایمان بھی ہوتا ہے، پھر ایمان کی تفصیلات ہیں۔ متقین کون ہیں؟ جو راہ خدا میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، مال کی محبت کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے رشتہ داروں پر اور محتاجوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں سختیوں میں اور تکالیف میں، اور اگر جنگ کا موقع آ جائے تب بھی، یعنی حق و باطل کے معرکے میں بھی متقین لوگ کھڑے ہوتے ہیں معاف کیجیے گا، اور حق و باطل کے معرکے میں جب کھڑے ہوتے تو وہاں جو مخالفت آتی اس پر بھی ڈٹے رہتے ہیں۔ تو ایمان کا ذکر، انسانی ہمدردی، راہ خدا میں خرچ کرنا، نماز، زکوٰۃ، عبادات کا اہتمام کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، حق و باطل کے مارکے میں ڈٹے رہنا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں کہتے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقین ہیں۔ تو یہ ایک جامع مقام ہے، لیکن قرآن حکیم البقرہ سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، آپ کو اور ہمیں بار بار متقین کی صفات ملتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی قرآن مستقل پڑھتے رہیں، بار بار سمجھ کر پڑھتے رہیں، تاکہ وہ صفات ہمارے سامنے متقین کی آتی رہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا ہے، تاکہ اللہ کے متقی بندوں میں ہم شامل ہو سکیں۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں تقوی اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔